السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے میں پاکستان واپس پہنچ چکا ہوں۔ دوران سفر تبلیغ کے کام کے ذریعے سے میرے مالک نے جو مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا کی اور دین کی طرف ان کا رجوع ہوا، وہ میں ضرور آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی خوبصورت بات دیکھی۔ پہلی دفعہ میں 1982 میں گیا تھا، انگلینڈ میرا سفر تھا تقریباً 2 مہینے کا۔ اس کے بعد سے مسلسل ہی اللہ تعالیٰ لے جا رہا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسجد نہیں ملتی تھی، نمازی نہیں ملتے تھے، مسلمان نہیں ملتے تھے۔ اب جتنے ملکوں میں گیا ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں، نمازی موجود ہیں۔ کتنی مساجد ایسی دیکھیں جہاں 2 دفعہ جمعہ ہوتا ہے، کہیں 3 دفعہ جمعہ ہوتا ہے۔ عید کی نمازیں گورنمنٹ کی طرف سے، جمعہ کی نماز میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کئی ملکوں میں ان کو سڑک بلاک کرنے کی اجازت ہے، بلکہ پولیس خود آ کر ان کے لیے سڑکیں بلاک کر دیتی ہے۔ اور قریب مساجد ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ کی نماز کہیں 2 دفعہ ہو رہی ہے، کہیں 3 دفعہ ہو رہی ہے کہ نمازی زیادہ ہیں، جگہ تنگ ہے تو ایک مجمع نماز پڑھتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ایسے ہی عید کی نماز تو میں نے نہیں دیکھی، عید کی نمازوں کے بارے میں سنا کہ عید میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ورنہ ایک دور تھا 60s کا، جب جمعہ بھی وہ اتوار کو پڑھتے تھے کہ چھٹی نہیں ملتی تھی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 1954 میں پہلی جماعت امریکہ بھیجی گئی اور اسی کے قریب پھر انگلینڈ جماعت بھیجی گئی۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے فضا بنائی۔ 1975 میں رائمنڈ پڑھتا تھا، ایک پیدل جماعت یورپ میں چلائی گئی 10 ماہ کی، جس نے فرانس سے لے کر ترکی تک پیدل سفر کیا، اذانیں دیتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، خیمے لگاتے ہوئے۔ اور اس کے بعد سے پھر تمام یورپی ممالک میں ایک پیدل جماعتوں کا سلسلہ چلا، جس سے اللہ تعالیٰ نے وہاں کی امت مسلمہ کو مسجد سے جوڑا۔ ابھی بھی بہت خلا ہے، لیکن چونکہ آنکھوں دیکھا بتلا رہا ہوں، بہت تسلی ہے۔ بلکہ بعض ممالک میں یہ سننے کو ملا کہ ہم حیران ہیں کہ ان کی 4تھی جنریشن کو تو ہمارے رنگ میں رنگ جانا چاہیے تھا، یہ مساجد کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے تو پاکستان دیکھا نہیں، حتیٰ کہ اردو نہیں جانتے، اپنی زبان نہیں جانتے، پھر یہ مسجدوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ دین کی طرف ان کا رجوع کیوں ہے؟ بہت خوبصورت بات دیکھی، جہاں عورت بالکل کپڑے اتار چکی ہے، وہاں اللہ کے فضل سے پورے نقاب میں، برقع میں عورتوں کو دیکھا۔ بعض ممالک میں حجاب پر پابندی ہے، وہاں بھی عورتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے حجاب میں بھی دیکھا، برقع میں بھی دیکھا۔ نوجوانوں کو خوبصورت داڑھیاں، پگڑیاں، نوجوان بچیوں کو حجاب، پردہ، مساجد بھری ہوئی۔ یہ بہت بڑی تسلی کی بات ہے۔ تو میں آپ سب سے میری بات سن رہے ہیں، آپ تبلیغ میں ضرور وقت لگائیں۔ یہ بہت خوبصورت اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، جس نے خاموشی کے ساتھ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا ہے۔ پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجازاً کہا جاتا ہے پھیر دیا ہے، پھیرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا۔ اسی سفر میں ہیمبرگ میں ایک نوجوان ملا جو غیر مسلم تھا، لیکن دوستوں کے ملنے سے انہوں نے میرے بیان سنا، اللہ نے اسے ہدایت دی، وہ مسلمان ہوا۔ بہت سی جگہ پر جہاں ہم گئے، ملاقاتیں ہوئیں، بیان ہوئے، تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ناجائز حرام چیزیں بیچتے ہیں،
تو انہوں نے اس سے توبہ کی، اپنی دکانوں کو شراب سے پاک کیا، اپنی دکانوں کو غلط چیزوں سے پاک کیا، اور اللہ کی طرف ان کا رجوع ہوا۔ جہاں کہیں میرا بیان ہوا، ہزاروں کے مجمع، یوں لگتا تھا جیسے پاکستان میں کوئی چھوٹا سا اجتماع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خطے کو یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ اپنے ملک کے بارے میں بھی ہمیں خوبیاں دیکھنی چاہیے، اگرچہ کمیاں سر توڑتی ہیں، سینہ چاک ہوتا ہے، جگر پارا پارا ہوتا ہے کہ میرا ملک عجیب و غریب اخلاقی پستی کا شکار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ان اندھیروں کو دور کر سکے، ان پستیوں کو دور کر سکے۔ لیکن امید ضرور ہے، اس لیے کہ جہاں بھی تبلیغ کا کام چلتا ہے، تبلیغ نبیوں کا کام ہے۔ 1,24,000 نبیوں نے اس کام کو کیا، اور اس کام کا موضوع ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ نہ کوئی سیاست اس کا موضوع ہے، نہ فرقہ واریت اس کا موضوع ہے، نہ کوئی دنیا طلبی اس کا موضوع ہے۔ کرنے والے انسان ہیں، ان سے ہر خطا ہو سکتی ہے، لیکن کام اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے کہ دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ یہ حکم عام ہے، اس میں تبلیغی جماعت کا سوال ہی نہیں، ہر مسلمان مرد عورت تبلیغ والا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو۔ کدھر؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ بھلائیوں کی بات چلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت پوری امت کو ایک بہت خوبصورت موضوع محنت دے رہی ہے کہ اس امت کا ہر فرد، مرد عورت، وہ اپنی ذات سے بھی دین پر چلنے کی کوشش کرے اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ اس دعوت کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیلی کا نظام آنکھوں سے ہمیں دکھا دیا، 6 بر اعظم میں دکھا دیا، اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک پاکستان کا، کہ جتنی جماعتیں یہاں سے نکلی ہیں غیر ملکوں میں کام کرنے کے لیے، پوری دنیا میں کہیں سے اتنی جماعتیں نہیں نکلی۔ 1 سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے۔ یہ تو بڑے متمدن خوبصورت ملک تھے، میں چاڈ گیا ہوں، کیمرون گیا ہوں، سوڈان گیا ہوں، جہاں آج بھی ہزاروں سال پرانی زندگی ہے۔ وہاں کے صحراؤں میں ہمارے پاکستان کے دوست جماعتیں بن کر 1 سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے وہ صحراؤں میں چل رہے ہیں۔ جب ان کے حالات سننے کو ملتے تھے تو اشش کر اٹھتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ دولت ہمارے دیس کو عطا فرمائی، ہمارے دیس کے نوجوانوں کو عطا فرمائی۔ بلکہ میں نے کئی بوڑھے دیکھے پیدل چل رہے ہیں 1 سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اور اپنے پیسوں پر جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ غریب لوگ ہیں، اکثر غریب لوگ ہیں۔ میں جبوتی جا رہا تھا، غریب سا ملک ہے، تو میرے ساتھ جہاز میں ایک جماعت تھی، تو ایک نوجوان میرے ساتھ تھا، اس جماعت کا سیٹ اکٹھی تھی۔ میں نے پوچھا میرے بھائی کہاں کے ہو؟ اس نے کہا جی میں صدہ کا ہوں۔ کتنے وقت کے لیے جا رہے ہو؟ 1 سال کے لیے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں کچہری میں بوٹ پالش کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم نے یہ خرچہ کہاں سے لیا؟ کہا جی اس نے اپنی کہانی سنائی، وہ سنانے کا تو سکرین پہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ دل بھی روتا ہے اور آنکھ بھی روتی ہے۔ ان قربانیوں سے میرے مالک نے لوگوں کے دلوں کو پلٹا دیا، اور ان ملکوں میں جہاں اسلام بالکل ناآشنا دین ہو چکا تھا، یعنی اپنے ہی بھلا چکے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ دین کی طرف رجوع بخشا۔ میں آپ سب بھائی بہنوں سے کہوں گا تبلیغ میں وقت دیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کم از کم 3 دن اگر ہر نوجوان بڑا چھوٹا جائے، اور 2-3 مہینے کے بعد اپنی مستورات کا وقت لگوائیں، 3 دن بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو، آپ کے پورے گھر کو بہت فائدہ پہنچے گا، پوری فضا دینی بنے گی۔ دین کا سیکھنا بھی فرض ہے اور دین کو پہنچانا بھی فرض ہے۔ تبلیغ میں اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا ہے۔ اگر اس پہ غور فرمائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
তুমি জষ্টি মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল, তুমি রহমতের রাসূল, তুমি জান্নাতি বুলবুল, তুমি বৃষ্টি ভেজা ফুল। তুমি জষ্টি মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল। যখন অন্ধকারে ছেয়েছিল এই পৃথিবীর সব, ওগো পুষ্প তুমি ছড়িয়ে দিলে মন মাতা সৌরভ। যখন অন্ধকারে ছেয়েছিল এই পৃথিবীর সব, ওগো পুষ্প তুমি ছড়িয়ে দিলে মন মাতা সৌরভ। তুমি আমার নবী প্রাণের রবি প্রাণের আওয়াজ বল, তুমি রহমতের রাসূল, তুমি জান্নাতি বুলবুল, তুমি বৃষ্টি ভেজা ফুল। তুমি জষ্টি মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল। তুমি আনলে বাহার সূর্য নাহার বাসন্তী সাজে, তুমি সভ্যতারি চাললে আলো ধরণী মাঝে। তুমি আনলে বাহার সূর্য নাহার বাসন্তী সাজে, তুমি সভ্যতারি চাললে আলো ধরণী মাঝে। তুমি প্রেমের নবী ধ্যানের ছবি সবার প্রেমাকুল, তুমি রহমতের রাসূল, তুমি জান্নাতি বুলবুল, তুমি বৃষ্টি ভেজা ফুল। তুমি জষ্টি মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল। তুমি শ্রেষ্ঠ নবী ফুল সুরভি প্রভুর প্রেমাস্পদ, পড়ে জিন পরিও দুরূদ তোমার প্রিয় মুহাম্মদ। তুমি শ্রেষ্ঠ নবী ফুল সুরভি প্রভুর প্রেমাস্পদ, পড়ে জিন পরিও দুরূদ তোমার প্রিয় মুহাম্মদ। তুমি স্নেহের ছায়া মায়ার কায়া রহমতের রাসূল, তুমি রহমতের রাসূল, তুমি জান্নাতি বুলবুল, তুমি বৃষ্টি ভেজা ফুল। তুমি জষ্টি মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল। তুমি পথ ভোলারে পথ দেখাতে দিয়েছো দাওয়াত, আর দিনের তরে অকাতরে সয়েছো আঘাত। তুমি পথ ভোলারে পথ দেখাতে দিয়েছো দাওয়াত, আর দিনের তরে অকাতরে সয়েছো আঘাত। তোমায় কাছে পেতে ছোঁয়া পেতে হৃদয়টা ব্যাকুল, তুমি রহমতের রাসূল, তুমি জান্নাতি বুলবুল, তুমি বৃষ্টি ভেজা ফুল। তুমি জষ্টি মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল। তুমি জষ্টি মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল। তুমি রহমতের রাসূল, তুমি জান্নাতি বুলবুল, তুমি বৃষ্টি ভেজা ফুল। তুমি জষ্টি মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল। তুমি রহমতের রাসূল, তুমি জান্নাতি বুলবুল, তুমি বৃষ্টি ভেজা ফুল।